اے دل والے، اے درد کے مارے سن، غور سے سن، تو جس در در کی خاک چھان رہا ہے، تیرے نصیب کا در کہیں اور ہے، اور وہ در ہے یا اللہ یا محمد کا در۔ یہ الفاظ نہیں، خزانے کی کنجیاں ہیں، یہ تسبیح نہیں، یہ تو رب کا راز ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے، جمعرات کی شام یا جمعے کی رات یا جمعے کے دن جب دنیا سونے چلی جاتی ہے تو کچھ لوگ، کچھ فقیر، کچھ سچے ملنگ ان لمحوں میں بیٹھ کر صرف ایک بات کہتے ہیں، یا اللہ یا محمد۔ اور جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جو صرف دولت، رزق اور برکت کے پرندے لے کر آتے ہیں اور تیرے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور ایک ندا آتی ہے، اٹھا، اٹھ اٹھ اے غریب، جاگ، خزانے تیرے دروازے پر منتظر ہیں۔ میں کوئی عالم نہیں، نہ کوئی خطیب ہوں میرے دوستوں، میں تو وہی فقیر ہوں جس نے بس ایک کام کیا، یا اللہ یا محمد، اور پھر جو ہوا وہ میری زندگی کا ایسا پلٹا تھا جیسے فقیر بادشاہ بن جائے۔ بھائیوں بہنوں، جمعرات اور جمعہ یہ کوئی عام دن نہیں، یہ دروازے ہیں قسمت کے، دولت کے، اور یہ دروازے کھلتے ہیں صرف ان کے لیے جو سچے دل سے صرف اتنا کہہ دیں، یا اللہ یا محمد۔ بس کوئی تعداد آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے، آپ نے صرف دل سے، عشق سے، یقین سے، کیونکہ رب نے خود فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جو رب پر یقین لے آئے اس کا مقدر کون چھین سکتا ہے؟ یا رب، جس نے یہ ویڈیو سنی اس کی جھولی بھر دے، اس کے قرض اتار دے، اس کے رزق میں اتنی برکت دے کہ یہ خود حیران ہو جائے اور کہے واقعی یا اللہ یا محمد میں خزانے چھپے تھے۔ دیکھیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اگر آپ غریب ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے، آپ کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں اللہ پاک کے حکم سے دور ہوں، آپ کی خالی جھولیاں، الماریاں دولت سے اللہ پاک بھر دیں، ساری زندگی کسی کے در پہ آپ کو جانے کی ضرورت نہ پڑے، دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے آج جمعرات کو یا کل جمعے کو سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب آپ کو وظیفے کی ترتیب، وظیفے کا پورا طریقہ کار دوستوں سمجھانے لگا ہوں۔ اے عشق کے مسافر، رک جا، ذرا رک جا، بیٹھ جا اور سن وہ بات جو تجھے شاید آج سے پہلے کسی نے نہ بتائی ہو۔ دنیا تیرے دل کو جھنجھوڑتی ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو تیرے نصیب کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ یا اللہ یا محمد یہ الفاظ نہیں، یہ تیرے مقدر کے اندر کی چابی ہے۔ یا اللہ یعنی اے وہ ذات جو سب کا خالق، سب کا رازق، اے وہ رب جو اندھیری راتوں میں بھی اپنے بندے کو دیکھتا ہے، جو بغیر بولے بھی دل کی چیخیں سن لیتا ہے اور جانتا ہے جس فقیر نے سچے دل سے یا اللہ کہا اس نے کبھی خالی جھولی نہ پائی۔ ایک لڑکی تھی لاہور کی رہنے والی، اس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، ماں بیمار، گھر میں فاقے۔ کسی فقیر نے اسے کہا بس تو جمعرات کی رات یا اللہ کہتی رہے، رو بس رو، اور وہ لڑکی ساری رات روتی رہی۔ اگلے دن اس کے گھر کے باہر ایک چیک آیا جس پر لکھا تھا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا محمد، معنی عشق، روشنی،
یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اے وہ ہستی جن پر ساری کائنات قربان، جن کے صدقے ہمیں رب ملا، جن کے نام کی برکت سے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ نام عشق ہے، یہ نام شفا ہے، یہ نام غم کے سمندر میں روشنی کی کشتی ہے۔ ایک نوجوان دبئی میں مزدور تھا، دن بھر کام اور رات کو روتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک فقیر نے کہا تھا، بس دل سے یا محمد پکار اور دیکھ۔ وہ لڑکا روز آنکھیں بند کر کے یہ نام لیتا رہا۔ 40 دن بعد اسے ایسی نوکری ملی کہ آج وہ لاکھوں میں کھیل رہا ہے۔ جمعرات اور جمعہ قدرتی راز کے دن ہیں بھائیوں بہنوں۔ جمعرات اور جمعہ یہ دن نہیں، راز کے خزانے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے ان دنوں میں زمین پر اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہے جو سچے دل سے یا اللہ یا محمد کہہ رہا ہے۔ اور جس نے اس لمحے میں پکارا اس کی قسمت کا قفل ٹوٹ جاتا ہے۔ کراچی کی ایک بیوہ بچوں کے لیے روٹی نہیں تھی، ہر جمعرات کو مزار پر جاتی، بیٹھ کر بس ایک ہی بات کہتی، یا اللہ یا محمد۔ لوگ ہنستے، تانے دیتے، لیکن ایک دن اس پر ایسا دروازہ کھلا کہ آج وہ بیوہ نہیں، پورے محلے کی ماں ہے، کھانا بانٹتی ہے۔ اللہ نے اس کے بچوں کے نصیب بدل دیے، اور وہ کہتی ہے سب اس جمعے کی یعنی کہ صدا اور جمعرات کی صدا کا نتیجہ ہے۔ مانگ ہاتھ اٹھاتا ہے یعنی کہ ملنگ ہاتھ اٹھاتا ہے، چادر ہلاتا ہے پیچھے۔ دوستوں، بھائی بہنوں، پڑھنے والوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اے میرے رب، جو تجھ سے مانگتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ یہ جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کی جھولی بھر دے، اس کے دل کی وہ مراد پوری کر جو کسی سے کہہ نہیں سکتا۔ دولت دے، سکون دے، عزت دے، اس کے در پر رزق لا جو برسوں سے بند پڑا ہے۔ اور یا رسول اللہ، آپ کے صدقے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ خود حیران ہو جائے اور پکار اٹھے، واقعی یا اللہ یا محمد میں طاقت ہے۔ جمعرات اور جمعہ خزانے کے دن ہوتے ہیں، تم بس دل سے پکارو۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستوں، وظیفہ بتانے سے پہلے رزق اور دولت کے لیے ملنگ بابا دعا کروائیں گے۔ آمین ضرور کہنا ہے۔ آج تک میری دعا کے نیچے آمین کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوا؟ کومنٹس میں آمین ضرور کہنا۔ اے میرے رب، اے وہ ذات جو ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، ہم تیرے در پر آئے ہیں خالی ہاتھ، شکستہ دل اور آنکھوں میں امید لیے۔ یا اللہ، یہ جو سن رہا ہے شاید یہ ٹوٹا ہوا ہے، شاید اس کے پاس دنیا والوں کو سنانے کو کچھ نہیں، لیکن تو جانتا ہے، تو سنتا ہے، یہ رو رہا ہے۔ اے رب، اس پر یعنی اب اس کے رونے کو اپنے عرش پر قبول فرما۔ یا اللہ، جس کا رزق بند ہے کھول دے، جس کا گھر ویران ہے آباد کر دے، جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے اسے غیب سے مدد دے، جو ماں بیمار ہے اس کو شفا دے، جو بیٹی کے نکاح کے لیے رو رہا ہے اس کے نصیب کھول دے، جو بوڑھے ماں باپ کے سہارے کے لیے پریشان ہے، یا رب اسے ایسا رزق دے کہ وہ خود بھی کھل کے کھائے، ماں باپ کو بھی کھلائے۔ یا رزاق، اے رب اس فقیر کی آواز پر جو بھی آمین کہے، اس کے نصیب میں ایسی دولت لکھ جو اسے سجدے میں رلا دے، جو اسے غیروں کا محتاج نہ رہنے دے۔ اے میرے مولا، جس کا چولہا بند ہے اس کے گھر میں اس کے گھر میں ہنڈیا کھول دے، جس کے بچے بھوکے سوتے ہیں ان کے لیے فرشتوں کے ذریعے رزق بھیج، جس کی بیوی مانگتی ہے وہ خالی جیب ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایسی برکت دے کہ دنیا حیران رہ جائے۔ اور جو بے روزگار ہے، یا اللہ ایسا وسیلہ پیدا کر دے کہ وہ تجھے سجدے میں جا کر کہے، یا اللہ تو نے میری سن لی۔ یا اللہ، جس نے یہ ویڈیو دل سے دیکھی، جس نے یا اللہ یا محمد دل سے پکارا، اس کے لیے ایسی کرامت ظاہر فرما
کہ وہ دن رات تیرا شکر ادا کرے۔ یا رب جس نے یہ دعا سنی اور آنکھیں بند کر کے آمین کہا، اس کی زندگی بدل دے، اس کے نصیب جاگ اٹھے، اس کے دروازے کھل جائیں۔ اے میرے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، ہمیں اپنی رحمت سے غنی کر دے، اور جب سب در بند ہو تب بھی تیرا در ہمارے لیے کھلا رہے۔ جو بھی یہ دعا سن رہا ہے آمین ضرور کہنا، تبھی یہ دعا تیرے دل سے آسمان تک پہنچے گی۔ اور پلیز نیچے کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولنا تاکہ یہ دعا دوسروں تک بھی پہنچے اور میری آواز ان لوگوں تک جائے جو ابھی سجدے کے لیے تیار نہیں مگر دل میں درد رکھتے ہیں۔ جب تو دل سے کہے گا یا اللہ یا محمد تو آسمان سے بھی آواز آئے گی لبیک اے میرے بندے، لبیک اے میرے بندے۔ آج اس عمل کے پڑھنے والا جولیاں بھر بھر کر ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب تمام میرے بہن بھائی دل تھام کر بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے اس عمل کو سنیں اور پڑھیں تاکہ آپ کی بھی حاجتیں مرادیں پوری ہوں، تاکہ آپ کے بھی جتنے مسائل ہیں جتنی پریشانیاں ہیں اللہ پاک کے حکم سے دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے جمعرات جمعے والے دن دیکھیں اس عمل کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا کام میں نے آپ کو بتا دیا، دیکھیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں سب چیزیں باری باری بتاؤں گا۔ جمعرات کو جمعے کو دونوں دن پڑھیں، صبح پڑھیں دوپہر پڑھیں شام پڑھیں، چاہے جمعرات اور جمعے کو ایک بار بھی یہ عمل پڑھ لیں، اور عمل پڑھنے کے بعد اپنی جتنی حاجتیں ہیں مرادیں ہیں پریشانیاں ہیں۔ ظالم اگر ظلم کرتا ہے، شوہر ظالم، ساس ظالم، باس ظالم، کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، عمل کے پڑھتے ہی انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو ظالم تیر یعنی ظالم شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ نفرت کرنے والے آپ سے محبت کریں گے، دشمن دوست بن جائیں گے، قرضے اتر جائیں گے، بیماریاں دور ہو جائیں گی، غربت اور غریبی انشاءاللہ دیکھیں اللہ پاک کے حکم سے غربت اور غریبی بھی دور ہوگی، حکم اللہ پاک کا ہے۔ پہلا کام میں نے آپ کو بتایا، سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر باوضو مصلی پر اگر بیٹھ جائیں بہت اچھی بات ہے، نہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ کر کوئی سا بھی دیکھیں درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں۔ اب فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ درود شریف پڑھ کر آپ نے دیکھیں اے سننے والے دل پر ہاتھ رکھ، سانس روک اور ان دو الفاظ کو صرف ایک بار دل سے بول یا اللہ یا محمد۔ دیکھیں اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا اللہ یہ صرف ایک پکار نہیں، یہ وہ ندا ہے جس پر عرش ہل جاتا ہے اور فرشتے زمین کی طرف دوڑتے ہیں۔ قرآن چیخ کر کہتا ہے جس کا ترجمہ سورہ النمل آیت نمبر 62 میں امن یجیب التضر اذا دعا، ترجمہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ پکارے، یعنی اگر تو سچے دل سے یا اللہ کہہ دے تو وہ رب سب کچھ سن لیتا ہے، تجھے دولت دے دیتا ہے، سکون دے دیتا ہے، عزت دے دیتا ہے، اور وہ خزانے جو بند پڑے تھے اچانک تیری جھولی میں آ کر گرتے ہیں۔ صحابہ کا بیان، صحابہ کا ایمان صرف یا اللہ کہہ کر سمندر پار کیا۔ حضرت سعد بن ابن وقاص جب پانی کی موجیں آگے بڑھ رہی تھی اور کشتی نہ تھی تو انہوں نے اونٹوں کو بسم اللہ توکلت علی اللہ کہا اور سمندر پر ایسے چل دیے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں ایک ہی نام تھا یا اللہ، اور جب کسی کا دل خالص ہو جاتا ہے تو پانی یعنی کہ ہوا زمین سب اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ اور یا محمد وہ نام جس کے صدقے دنیا بنی۔ یا محمد کہنا کوئی عام بات نہیں،
جب تو یہ نام لیتا ہے تو عرش پر درود بھیجا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورۃ الاحزاب آیت 56 میں، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ جب تو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے تو رب خود تیرے ذکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب دل بے چین ہو تو یا محمد کہو، دل کو سکون ملے گا۔ اللہ کے ولیوں کے راز دولت کس طرح نصیب ہوتی ہے۔ حضرت علی اجویری فرماتے ہیں جس نے یا اللہ اور یا محمد دل سے کہا، اس پر رزق ایسے کھلا جیسے بارش کے پانی پر آسمان کی چھت کھول دی جاتی ہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں دولت ان پر نازل ہوتی ہے جو یا اللہ کو رازق مانتے ہیں اور یا محمد کو ذریعہ رحمت سمجھتے ہیں۔ اور داتا گنج بخش نے فرمایا پہلے میں فقیر تھا، پھر یا اللہ یا محمد کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اب خزانوں کا مالک ہوں مگر سونا بانٹتا ہوں، محبت میں محتاج ہوں۔ دولت کے حوالے سے چند الفاظ جو دل ہلا دیں۔ اے سننے والے تو اگر لاکھوں کا مقروض ہے، تو اگر کئی سالوں سے بے روزگار ہے، تو اگر چاہتا ہے کہ ہاتھ اٹھائے اور خالی نہ رہے تو کچھ مت کر، بس رات کے آخری پہر آنکھیں بند کر اور صرف ایک بات کہے یا اللہ یا محمد، اور تو دیکھے گا وہ راستے کھلیں گے جن کا تو نے خواب بھی نہ دیکھا ہوگا۔ لوگ تجھے حقیر سمجھتے تھے، وہ تجھ سے قرض لے مانگنے آئیں گے، کیونکہ دولت آسمان سے اترتی ہے بینک سے نہیں، اور خزانے زمین کے نیچے نہیں، رب کے ذکر کے نیچے چھپے ہوتے ہیں۔ ایک فقیر نے کہا میں بھوکا تھا، ننگا تھا، مگر میں نے یا اللہ یا محمد کہنا نہ چھوڑا۔ آج میرے قدموں میں دنیا ہے لیکن میرا دل اب بھی سجدے میں ہے۔ دل سے بول یا اللہ یا محمد، اور اگر تیرے دل میں سچی طلب ہے تو اب کامنٹس میں آمین لکھ کر اللہ کو گواہ بنا دے، کیونکہ جب ہزاروں لوگ آمین کہتے ہیں تو آسمان پر بجلیاں نہیں رحمتیں گرتی ہیں۔ جس کسی کے دل میں درد ہے، قرض ہے، بے روزگاری ہے، اس تک یہ الفاظ پہنچاؤ یا اللہ یا محمد، کے شاید اس کی تقدیر اس ویڈیو سے جاگ جائے۔ آپ نے پہلا وظیفہ جمعرات اور جمعے کے دن یا اللہ یا محمد ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے ان بہنوں بھائیوں تک ضرور شیئر کریں جو شدید مشکلاتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو شدید کسی بھی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ ایک بار جمعرات اور جمعے کا یہ وظیفہ اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اب آپ نے فوری طور پر یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کریں، یا درود شریف بھی پڑھ لیں شروع میں تو اچھا ہے۔ اور پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ، اور یاد رکھیے گا جو لوگ کہتے ہیں نا مجھ پر عمل ہے، بندش ہے، جادو ہے، بد نظری ہے، یہ عمل اس کو جڑ سے ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے 10 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ، اور یہاں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ تمام وظیفے 1 سے 1.5 منٹ میں بڑے آرام سے پڑھ لیں گے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں اور تعداد بھی بہت کم ہے۔ جو بھی وظیفے ہیں انہیں بتلانے سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کیجئے پڑھنے بیٹھیں گے جمعرات یا جمعے کو، دیکھیں یہ عمل کسی بھی جمعرات اور جمعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے، آج بھی پڑھیں، کل جمعہ ہے، جمعے کو پڑھیں، اللہ پاک بڑا کرم فرمائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت ہر مراد کو پورا فرمائیں گے، جسم سے بیماریوں کو دور فرمائیں گے، بڑی سے بڑی حاجتوں مرادوں کو دور کریں گے۔ اب آپ نے 2 نمبر پر اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ آج ہم اس دوسرے عظیم وظیفے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو جمعرات اور جمعے کے دنوں میں آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔
جس کا ایک ایک حرف دل کو چیر دیتا ہے اور خزانوں کے در کھول دیتا ہے۔ وہ کلمات جو نبیوں کے لبوں پر تھے، شہیدوں کے خون میں تھے اور اللہ کے ولیوں کی سانسوں میں رواں تھے، وہ عظیم ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دیکھیں، سن اے دل والے بندے یا بندی، تو نے بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن آج جو سنے گا وہ تیرا دل، تیرا نصیب اور تیرا رزق سب کچھ بدل دے گا، کیونکہ آج بات ہو رہی ہے اس کلمے کی جس سے زمین کانپتی ہے، آسمان کھلتا ہے اور عرش جھوم اٹھتا ہے، اور وہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب جب بندہ عاجز رب غالب ہو جائے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بڑا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی تیرے قرض سے بڑا اللہ، تیری بے روزگاری سے بڑا اللہ، تیرے دشمنوں، پریشانیوں، ناکامیوں، بیماریوں سب سے بڑا اللہ۔ اور جب تو یہ کہتا ہے اللہ اکبر تو خود سے کہتا ہے اب میرے رب کا حکم چلے گا، اب میرے درد کا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر انبیاء کا نعرہ ہے، صحابہ کی روح ہے۔ حضرت ابراہیم جب خنجر چلایا، زبان پر کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال جب جلتے کوئلے پر لیٹے، زبان سے کیا نکلا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جنگ میں نعرہ لگاتے تو دشمن کی صفیں لرز جاتی، کیونکہ ان کی زبان پر ہوتا اللہ اکبر۔ جمعرات اور جمعہ وہ دن جب اللہ اکبر خزانے کھول دیتا ہے۔ بھائیوں بہنوں، جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ صرف دن نہیں، راز کے دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ سید الایام، اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں جو مانگا جائے اللہ انکار نہیں کرتا۔ اگر تو اس گھڑی میں، اس مقدس رات میں سچے دل سے اللہ اکبر کہتا ہے تو جان لے وہ خزانے بھی تیرے لیے کھل جاتے ہیں جو بند دروازوں کے پیچھے چھپے تھے۔ اللہ اکبر دولت کے دروازے کھولنے والا راز۔ ایک فقیر تھا، ساری زندگی سڑک پر بیٹھ کر صرف اللہ اکبر کہتا رہا، لوگ ہنستے مذاق اڑاتے۔ ایک دن ایک بادشاہ اس کے پاس آیا اور کہا، مجھے سکون نہیں ملتا۔ فقیر نے کہا، تم نے لاکھوں کمائے مگر اللہ اکبر نہ کہا، بس آج سے یہ کہنا شروع کر دو۔ وہ بادشاہ اگلی جمعرات کو آیا، آنکھیں نم تھی، کہتا ہے، مجھے دولت نہیں چاہیے، بس وہ جو میں نے جمعے کی رات دل میں پایا وہ کافی ہے۔ اور فقیر نے کہا، اللہ اکبر، اب تو سچا بادشاہ بن گیا ہے، ایسی باتیں جو سن کر روح رو دے۔ اے میرے اللہ، جس نے آج صرف لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، آج وہ تیرے در پر آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ اے رب، اس کی جھولی بھر دے، اس کے نصیب جگا دے۔ اس کی بیوی بیمار ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، جس کے در بند ہیں، بس ایک بار اللہ اکبر دل سے نکلے تو آسمان سے مدد آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں کہتا ہوں جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے رزق بھی آتا ہے، اور وہی رب کہتا ہے اللہ اکبر۔ آخر میں، اے رزق کو، اے رزق کے طلبگار، اے بے قرار دل، اے تھکے ہارے انسان، جمعرات کی رات کو یا جمعے کی صبح کو آنکھیں بند کر ہاتھ اٹھا اور پوری کائنات سے کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور کومنٹس میں دل سے لکھ اللہ سب سے بڑا ہے، تاکہ تیرا رزق، تیرے نصیب اور تیرے نصیب کی تقدیر بدل جائے۔ جس نے جمعرات اور جمعے کو اللہ اکبر کہا، اللہ نے اس کے لیے وہ در کھولے جو دنیا بند کرتی ہے اور رب صرف اپنے خاص بندوں کے لیے کھولتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کو آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ دیکھیں، 3 وظیفے ہیں، تینوں کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے، 2 کے بارے میں بتا چکا ہوں، اب تیسرا اور آخری وظیفہ بھی سن لیں جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب آخری وظیفہ جو بڑا ہی خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ دیکھیں، عمل کی اجازت عام ہے، تمام میرے بہن بھائی آج جمعرات جمعے کو اس عمل کو لازمی پڑھیں۔ اب تیسرا وظیفہ ایسا
جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جو بے بسی کے لمحے میں عرش کو ہلا دیتا ہے، جو مظلوم کی فریاد، مقروض کی امید، بیمار کی شفا اور خالی جھولی کی کنجی ہے، وہ کلمہ جو قرآن میں بھی آیا، صحابہ نے بھی پڑھا، نبیوں نے بھی پڑھا اور ولیوں نے بھی یہی کہا جب دنیا ساتھ چھوڑ گئی، یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اے سننے والے، آج تو تھک چکا ہے، ہر دروازہ اگر بند ہو گیا ہے، دنیا تجھ سے منہ موڑ چکی ہے، تو بس ایک بات دل سے آج بول دے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تیرے سارے غم، تیرے آنسو، تیرے قرض، تیری بے بسی سب ختم ہو جائے گی، کیونکہ تو اب رب کو اس کارساز مان چکا ہے۔ سورہ آل عمران میں آیا جس کا ترجمہ ہے یعنی الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فحفشهم فعزهم ایمانا فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جس کا ترجمہ ہے جب لوگوں نے صحابہ سے کہا دشمن بہت ہیں، ڈرو، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، اور جانتے ہو اللہ نے ان کے لیے فرشتے اتار دیے، غیب سے مدد آئی اور جیت ان کا مقدر ہو گئی۔ یہ کلمہ صرف لفظ نہیں، پکار ہے اس کی جو بندے کا سہارا بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے صرف کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آگ ٹھنڈی ہو گئی، جلنے کی بجائے وہ جنت کا باغ بن گئی۔ تو بتا اے سننے والے، جب آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، کیا وہ تیرے قرض نہیں اتار سکتا، تیرے رزق کے دروازے نہیں کھول سکتا، تیرے لیے غیب سے رزق نہیں نازل کر سکتا؟ ایک بیوہ کی کہانی جس نے صرف ایک کلمہ پڑھا اور قسمت جاگ گئی۔ کراچی کی ایک بیوہ عورت، شوہر فوت، بچے چھوٹے، کوئی کمانے والا نہیں، سب نے چھوڑ دیا۔ ایک دن روتے روتے اس نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وہ رات اس کی زندگی کی آخری پریشانی والی رات تھی۔ اگلے دن ایک دروازہ کھلا، ایسا وسیلہ بنا۔ آج وہ عورت نہ صرف اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے بلکہ دوسروں کو بھی کھلا رہی ہے۔ وہ کہتی ہے جب سب در بند ہو جائے تب صرف ایک در کھلا رہتا ہے، وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دولت، رزق، کاروبار، سب کچھ اس کلمے سے بندے کا نصیب بدلتا ہے۔ تو اگر تو بے روزگار ہے یا نوکری جا چکی ہے یا لاکھوں کا قرض ہے یا کوئی بات دل کو کھائے جا رہی ہے، تو ایک بار، صرف ایک بار سچے دل سے بول حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر دیکھ رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے جیسے بارش آسمان سے نہیں تیری جھولی سے برس رہی ہو۔ اے میرے رب، تیرے بندے آج بے بس ہو گئے ہیں۔ میرے مولا، تیرے بندے آج کوئی در نہیں کھلا، کوئی ہاتھ نہیں تھامتا، کوئی دلاسا نہیں دیا، بس تو ہے اور تیرے کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یا اللہ، جس نے دل سے یہ پڑھا اس کی تقدیر لکھ دے، اس کی جھولیاں بھر دے، اس کا سجدہ قبول فرما اور ایسی مدد نازل فرما کہ دنیا کہے یہ بندہ رب کا چنا ہوا ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری تقدیر پلٹے تو دل سے کہو اور کامنٹس میں لکھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تاکہ یہ کلمہ تمہاری زندگی کا نیا آغاز بن جائے اور تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جن کی مدد اللہ خود کرتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے جائیں اور آج دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے، اور آج اس عمل کو جمعرات اور جمعے کے پڑھنے کے بعد رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے اپنی ہر حاجت کے لیے، اپنی ہر مراد کے لیے مانگیے گا۔ انشاءاللہ آج تمہاری غربت اور غریبی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا انشاءاللہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے پوری 100 دانے والی ایک تسبیح پڑھ کر آخر میں درود شریف اور اپنے اللہ سے خوب ساری دعائیں کیجیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ویڈیو کو شیئر، لائک اور نیچے کامنٹس میں نام ضرور لکھیے گا، اور میرے اس چینل کو دوستوں، بھائی بہنوں، اردو اسلامک سیریز کو آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، اور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ اس طرح کی نیو وظائف کی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو اپنے عز و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔